वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ और बात कर रहे हैं हम आज इस्लामोफोबिया पे डॉक्टर आसिफ बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। रिसर्च और इसकी जो कैंपेन है उसमें बहुत एक्टिवली ये शामिल हैं और आपको तफसील भी बताएंगे, समझाएंगे भी। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है और कोई बात आप डिटेल में पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जी हम कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन को, आसिफ भाई आपको भी, और खास तौर पर डॉक्टर आसिफ साहब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही? डॉक्टर जी बिल्कुल आ रही है। जी जनाब आ रही है आवाज। देखिए मैं क्या डॉक्टर साहब मोहम्मद अली क्या बात करें, मेरी तो बात यही होगी कि ये सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक होगा। तो आप माशाल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपकी बहुत कमी की सोसाइटी में आपकी बहुत कमी जो है महसूस की जा रही है। आपको आना चाहिए और इस टॉपिक को अभी ये इसके बहुत सारे बहुत वाइड टॉपिक है और इसको आपने कवर करना है। एटलीस्ट मे बी यू नीड इज ए 1 वीक और मे बी नीड 1 मंथ। सो आई होप यू कैन बी कैरी ऑन। तो देखें डॉक्टर साहब के छोटी सी बात है कि पहला अपना भाई साहब ने कहा पूछा था आपसे कि हमें क्या करना है, वो उसके ऊपर भी मैं भाई छोटी सी आपके सामने अपना पॉइंट रख देता हूं। और इसका कसूरवार कौन है, ये जो इस्लामोफोबिया का जो कसूर, ये भी इसके पीछे बिहाइंड समबडी होता है कि इसको फैलाने वाला कौन है, जिसके ऊपर आपने मीडिया का भी रोल मीडिया को मेंशन किया है। आपने बिल्कुल सही सिमत की तरफ तवज्जो दिलाई आवाम की कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और इसके अंदर मेरी दादी जान का भी रोल है, मेरी अम्मी जान का भी रोल है, और जितने भी मिंबरे रसूल के ऊपर बैठते हैं इनका सबसे बड़ा ये कसूरवार लोग हैं इस फोबिया को फैलाने में। लेकिन हमें क्या करना है डॉक्टर साहब, हमें क्या करना है, इनको बताएं कि हमें रोल करना पड़ेगा प्लेटलेट इनको बताएं अवाम को। एक सेल होता है जब इंजरी हो जाती है, जी सही कह रहे हैं आप, प्लेटलेट उस ब्लड को, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ये रोल अभी तक हमने डॉक्टर साहब अभी हमारी कौम ने अदा ही नहीं किया। अभी आपने मेंशन किया था कि देखें ये गे और लेस्बियन ये छोटी छोटी कम्युनिटी उठी हैं और इन्होंने अपने राइट्स ले लिए हैं। हमें तो आज तक डॉक्टर साहब यही नहीं बताया गया कि हमारे वोट की अहमियत क्या है, हमने पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना कम्युनिटी के साथ। हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ इतना किया है कि ये कम्युनिटी से सेग्रीगेशन हुआ है और ये सूर खाता है, इसके कभी भी नहीं इससे मिलना, और ये शराब पीता है, इससे कभी भी नहीं मिलना, इसके घर से खाना नहीं खाना, इसके मतलब सेग्रीगेशंस होती रही हैं और हमारी कम्युनिटी को बिल्ड ही नहीं किया कि तुम इस सोसाइटी का तुम एक पुर्जा हो इस पूरी माशरे का। जिस तरह गाड़ी के पुर्जे होते हैं, मैं और आप, मेरी बहन सब अपना अपना पुर्जा है, हमने उसको डॉक्टर साहब रोल नहीं दी, आपने तवज्जो दिलानी है। मेरी बात नहीं कोई सुनेगा, आपकी बात की बहुत अहमियत है क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं और आपकी हमें कम्युनिटी में बहुत जरूरत थी। हम पीछे लग गए थे, यकीन जानिए हम छोड़ के आए थे कि ये मुल्ला हमारी जान छोड़ देगा पाकिस्तान में। लेकिन मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा, इधर आया तो मैं यहाँ पे भी देखा कि वो मेरे पीछे ही मेरे से पहले यहाँ पे पहुंचा हुआ है। उसने कम्युनिटी को ना वोट की अहमियत बताई, ना उसकी अपना उसको किसी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने की बताया कि वॉलंटरी काम किस तरह होते हैं। ये चीजें मिंबरे रसूल से अदा नहीं हुई। इतना प्यारा ब्यूटीफुल मजहब था हमारा इस्लाम और इतना प्यारा निजाम था निजाम है इसके अंदर कि ये मुआशरे, ये लोग, इन्होंने इसके ऊपर अपनी सोसाइटी को डॉक्टर साहब बिल्ड किया है। और हमारी हालत क्या है, सुसाइड बमिंग, अभी लाहौर में क्या हो गया, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो इसके लिए मीडिया का आपने तवज्जो दिला दी है और कसूरवार जो आदमी है ना उसका भी अवाम को बता दे कि ये कसूरवार है। मेरी दादी जान ने, डॉक्टर मैं आपको छोटी सी बात बता के बात खत्म करूंगा। मेरी दादी जान ने सिर्फ मुझे ये बताया था, क़यामत की एक स्टोरी सुनाई थी। यकीन जानिए डॉक्टर साहब मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे आज तक, मैं 50 साल का हो गया हूं, उस वक्त जब मेरी दादी जान ने मुझे ये स्टोरी सुनाई कि क़यामत वाले दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, मैं रात सारी रोता रहा डॉक्टर साहब। सर्दियों के दिन थे, मैं रजाई में बैठ के मैं रोता रहा कि या अल्लाह मेरी माँ कहाँ होगी, मैं कहाँ होगा। तो ये चीज मेरे अंदर बैठ गई।
مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیزیں جو نا ان جو اصل اسلام تھا اس کی طرف لے کے نہیں ہمیں گئے ڈاکٹر صاحب. آپ خدا کے لیے میں آپ کے آگے بھی آپ کو سلوٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کی ایفرٹ کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے میڈیا کے اوپر, آپ جیسے لوگوں کی ہمیں گائیڈ لائن چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو ہمیں چاہیے. کیوں کہ اسلام کا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ممبر رسول پر حال نہیں ہے. 1400 سال سے ہم مرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی محمد علی بھائی, آپ کی بالکل الیکشن کی بات پہ ہی ہم آئیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف, اور آپ کی جو میسج ہے وہ مل چکا ہے. میسج میرا ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے بولا تھا نا کہ پارٹیسپیٹ, میں نے اپنا رول ادا کر لیا. میں نے نامینیشن پیپر منگا لیے گھر پہ. نامینیشن پیپر کے لیے میں نے 500 پاؤنڈ بھی تیار کر لیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں اپنے پارٹیسپیٹ کروں گا اور اپنا رول ادا کروں گا جو میرا رول ہے انشاءاللہ تعالی. جو بتائیں کہ سب تک کیا اہمیت ہے. بہت مہربانی. آپ کی گفتگو ہم سننا چاہتے ہیں. جی محمد علی بھائی, جی کوئی نئے کالر ہے میرے خیال میں پہلے سیر بہن نے ایک سوال. جی آپ بات کیجیے. میرا خیال ہے میرا ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اب اس کا جواب دوں. بارش کا ایک ہی قطرہ ہوتا ہے, پہلا قطرہ بارش کا اور پھر اس کے بعد بارش. جو یہ سمجھ نہیں پاتے نا ہم لوگ, ہماری کمیونٹی سمجھ نہیں کے لیے یہی میسج ہے, ایوریبڈیز ووٹ کاؤنٹس. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اگر چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آپ نے کہا میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا, میں آپ کو ایک ایکسلنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. برنلے سے برٹش نیشنل پارٹی جو ہے ان کا ایک کاؤنسلر منتخب ہوا. اگر آپ کو بتاؤں, چلیے میک اے گیس کتنے ووٹوں سے جیتا ہوگا وہ بندہ. اگر آپ کو میں بتا دوں کہ کتنے ووٹوں سے وہ بندہ جیتا تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. کیا ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کونسلر اس واسطے جیت گیا کہ باقی سب لوگ گھر بیٹھے رہے. ایسے آپ نے کہا جی میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑا گا. آپ نے وہ ایگزامپل دی کہ جی وہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ کسی نے رات بھر جو کنواں نہیں صرف پانی بھرا. بھائی 4 ووٹوں سے, صرف 4 ووٹوں سے وہ بندہ جیتا. پانی بھر رہے ہیں ٹھیک ہے نا, صرف 4. اس پہ سب سے بڑا ایٹیچیوڈ میرے خیال میں ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں. ہماری کمیونٹی کی جو ہے نا وہ تساہل, کمیونٹی کی آپ کہہ رہے ہیں سستی, کاہلی, وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ کہ ایک بھائی نے, نقوی صاحب نے غالباً ذکر کیا جی یہ ڈیموکریٹک مسئلہ, یہ کہ ڈیموکریٹک اور ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ایم پی کو یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. دیز ممبرز آف پارلیمنٹ, یو آر دیئر ووٹس, یو ہیو گیون دیم ووٹ, یو ہیو گیون دیم رائٹ ٹو ریپرزینٹ یور انٹرسٹ ان دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ از اکاؤنٹیبل ٹو یو ایز ویل. آپ جناب گورنمنٹ کو جب آپ ووٹ لینے آئیں گے آپ کے پاس, آپ ان سے پوچھیں گے جی آپ نے اسلاموفوبیا یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے, ہمیں وی آر بینگ ٹارگیٹڈ رائٹ. ٹھیک ہے نا جی, آپ نے کیا لیجسلیشن کی ہے. وی ول ایز اے کمیونٹی وی ول ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. گورنمنٹ از اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے نا, ہمارے جس ایم پیز کو ہم نے ووٹ دیے ہیں بیکاز وی آر ان سچ اے یونیک پوزیشن. اب یو کے میں الحمدللہ کچھ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے. الیکشن جو پریڈکشنز ابھی آ رہی ہیں, ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, بھائی جس پارٹی کو ہم چاہیں گے ووٹ دیں گے. I'll give you some figures as well. تو انہوں نے بات کی نا کہ چیز سعودیہ کی, میں تھوڑا سا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بات کروں. اس گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں یہ فرق ہے, اس گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے 4 سال بعد, 5 سال بعد ووٹ لینے دوبارہ واپس جانا ہے اپنے پبلک کے پاس. اور پبلک کو بھی یہ پتہ جب ووٹ لینے آئیں گے تو ہم ان سے حساب کتاب لیں گے. آپ نے جناب فلائنگ شپ پہ کس پارٹی کو ووٹ کیا, کس انٹرسٹ, ہماری انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کیا, آپ نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے جناب چھٹی کریں, آپ جائیں. ٹھیک ہے, ایک کال. جی ضرور. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. میرے سارے سامعین کو السلام. جی وعلیکم السلام. میرا کہنا یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے نا آپ کا, یہ کوئی اس کا تعلق ایک چند مہینے 3 سالوں سے نہیں, یہ سلو پوائزن کے طور پہ 40 سال پہلے سعودیہ نے دنیا میں پھیلایا. پہلے انہوں نے اپنے اس مقصد کے لیے لوگوں کو وہابی بنایا, مدرسوں میں, مسجدوں میں اپنے ملا پہنچایا, مدرسوں میں لوگوں کو, بچوں کو تعلیم دے کے 40 سال تک ان کو اس قابل بنایا. لیکن وہ وہابی ہو گئے تو اب انہوں نے دوسرے اسلامی عقیدوں پہ حملہ کرنا شروع کیا ہے. اور جہاں تک دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا 2 مہینہ 8 دن جو مجلس اعضاء کے ہیں اس میں ان کی شکلیں نظر نہیں آتی ہیں, ان میں نظر نہیں آتے ہیں. ہمارا میڈیا اور سب سے پہلے ہماری جو مجلس اعضاء ہے وہ ان کے لیے ایک زہر کے طور پر ہوتا ہے. یہ اس دوران میں ان کے جتنے بھی عزائم میں سب چھپ جاتے ہیں, نظر نہیں آتے, یہ بول نہیں پاتے ہیں. اگر ہم اپنی مجلس اعضاء میں شرکت ہوتے رہے اور اس کو سمجھتے رہے تو یہ خود بخود ختم رہے گی.
इनको सिर्फ डर है मजलिस अज़द, ये इसीलिए चाहते हैं कि इस्लाम पाकिस्तान में मजलिस अज़द खत्म हो जाए, आज़ादारी खत्म है, आज़ादारी खत्म नहीं होगी जब तक आज़ादारी है। ये अपने आप को कभी कामयाब नहीं कर सकते। और ये क्यों चाहते हैं इस्लाम जो है शाम में खत्म हो जाए, ईरान में खत्म, क्योंकि वहाँ हमारे मौला का दर है, वहाँ उनका इल्म है, वहाँ और वैसे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शिया हैं इस्लाम उनके दिलों में है और ये कभी हमें नहीं खत्म होगी। इन्होंने अपने ही अकीदे में मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत जो फिक़ह हनफी है इन्होंने बिल्कुल फर्क फिक़ह हनफी वो खत्म कर दिया है, इनकी मस्जिदों पर कब्जा कर लिया है। हम सिर्फ एक तरह कामयाब होते हैं कि अपने आप को ये जो लोग आते हैं कहते हैं मुल्ला कुछ नहीं है, मौलाना जो है बहुत कुछ होते हैं और इस्लाम जो है मजलिस अज़ा से फैला है और मजलिस अज़ा में शिरकत करना और इसको जी भाई बहुत शुक्रिया आपका। बातों को समझने की वहाँ पे जाकर मजलिस अज़ा में शिरकत करना और वहाँ पे हमें अपने आप को पेश करना होगा कि हम इस्लाम के सबसे बड़े और सबसे बड़े खैरख्वाह हैं और हमें दुश्मन इस्लाम के हम उसके सबसे बड़े दुश्मन ये हमें जरूरी है। और मीडिया तो खैर है, जब से ये हिदायत टीवी, एलिबेट टीवी, ये सब टीवी आए, ये वहाबियों की दिमाग खराब हो गई, इनकी समझ नहीं आ रहा कि इनके खिलाफ क्या है। हमारा जो मिशन है इस्लाम फैलाने का वो है आज़ादारी और वो पंजतरी पाक की मुआद्दत, उनकी मोहब्बत जिसके दिल में होगी वो कभी भी बिल्कुल सही कहा इस बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जर्मन से आपने कॉल की। तो हम बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया पे, इस्लाम को एज ए जो एक टुगेदरनेस जो हमने बात है उसके मतलब कर रहे हैं कि इस्लाम को कौन से जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं इस वक्त और हमें उनके तदारुक के लिए क्या करना है। कॉल और लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नबी सर मुझे इजाज़त दीजिए मैं कुछ जी बिल्कुल अर्ज कीजिए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। एक तो ये है कि मैं ये भी तस्दीक करना चाहता हूँ, मेरा नाम जो है उसमें नकवी है, नकवी नहीं है, लेकिन हमारे घर में जरा तलफ़्फ़ुज़ पे ज्यादा गौर किया जाता जी, नकवी तो हमारा नाम नकवी है वो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका टॉपिक इस्लामोफोबिया, देखिए फोबिया के ओरिजिनल मानी जो है वो फियर के हैं। अब फियर तरह तरह के होती है इंसान की फितरत के मुताबिक। उसमें एक ये भी होता है कि कहीं दूसरा हमसे बढ़कर न हो जाए, हमसे बढ़कर न आला न हो जाए। तो जब इस किस्म का कोई फियर होता है तो उसमें हेट्रेड शामिल हो जाती है। चुनांचे इस्लामोफोबिया का जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हेट्रेड और फियर दोनों चीज़ें शामिल हैं। अच्छा देखिए, बात यह है कि खुदावंद आलम ने जब अपना दीन राज करने की कोशिश की तो उसने तरह तरह से उसके तरीका आजमा। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो उन्होंने एक लंबी लिस्ट थी अंबिया की जो उन्होंने भेजी, अल्लाह ने भेजी। अब वो अपनी अपनी उम्मत को अपने अपने तरीके से चीज़ें समझा के चले गए। लेकिन हुआ यह है कि हर जो उम्मत रही थी उसके बाद जो नबी आए उनकी उम्मत को पिछली उम्मत वालों ने बहुत शदीद नफरत की निगाह से देखा हमेशा, इसलिए कि वही समझ रहे थे कि वी आर बीइंग सप्लांटेड। तो वो ये कहते थे कि अली साहब हम इनको नहीं मानते। ये मुस्तफल होता रहा है और इसमें हम देखते हैं कि यहूदियों ने ईसाइयों को नहीं माना, यहाँ तक हजरत ईसा को फलक के चारों पे उठाना पड़ा। और इसी तरीके से जो ईसाई हैं उन्होंने इस्लाम को नहीं माना, अब वो उनके मुखालिफ हुए। तो ये अब बात के खुदा का फजल करम से इस्लाम जो है वो तरक्की कर रहा था, तो उसके ऊपर लोगों को तशवीश हुई, उनको नफरत भी हुई और उनको डर भी लगा, फोबिया होने लगा। तो उसके लिए उन्होंने तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए। उनमें से एक तरीका ये भी था कि, और बहुत ही कामयाब, कि आपस में लोगों को लड़ा दिया जाए। इसमें कुछ तसाउल हमारी अपनी गलतियों का भी है। वो हमने उसके अंदर ये किया कि आपस में हम बट गए, मुख्तलिफ मसलक हो गए। उन्होंने एक मसलक को दूसरे मसलक से लड़ाया और उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर जो तबाही फैली हुई है उसकी मेन वजह यही है कि दूसरे वो लोग कि जो नहीं चाहते कि इस्लाम तरवीज पाए, तरक्की पाए, तो वो ये चाहते हैं कि इनमें आपस में इनको लड़ा दिया जाए, तरह तरह के इनके अंदर खदशे पैदा किए जाए और इस तरीके से उनको बांटा जाए कि वो फिर बजाय इसके बनते बल्कि तनज़्ज़ुर पज़ीर होते जाए।
اور یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اس میں ہمارا بھی اپنا قصور ہے, لیکن جو اس میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ہمیں نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ترقی نہ کرے. علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو یہی اندیشہ کہ کہیں اسلام جو ہے وہ اتنا نہ پھیل جائے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ واقعی سپلانٹ ہو جائے, تو اس لیے وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں, اور یہ چیز جاری رہے گی ہر شب تک. اس میں ہم اپنے بھی شریک ہوں گے اور وہ دوسرے جو ہیں ہمارے دشمن وہ بھی شریک ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ لائے تشریف ادھر ہمارے پروگرام میں, آپ نے اپنی خوبصورت باتوں سے لوگوں کو. جی ڈاکٹر صاحب, کیا آپ ہمارے کالرز نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور جو سوال آپ سے پوچھے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہرحال میں آخری سوال, آخری جو کالر تھی انہوں نے جو ذکر کیا اس کا تو حضرت اقبال کا ایک شعر ہی کوٹ کر کے غالباً ممکن ہے مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے. دین بھی ایک, رسول بھی ایک, قرآن بھی ایک, کاش یہ ہوتے مسلمان بھی ایک. صحیح بات. بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا اس ٹاپک پہ. صحیح بات ہے. کمنگ بیک ٹو پریویس ڈسکشن, بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کانٹیکس میں بھی دیکھیں, بات ہم یو کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلاموفوبیا ہمارے جو مسلمان کمیونٹی ہیں ان کو بنیادی طور پہ کن مشکلات کا سامنا ہے ایوری ڈے ڈیلی لائف میں. ٹھیک ہے, خاتون نے حجاب پہن رکھا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے سر پہ اسکارف پہن رکھا ہے. اب برقع اور نقاب کا جو ہے میڈیا کو بنا کے مثلا انہوں نے جو ایک کمپین چلائی, آپ کو کچھ ایسا یاد ہو, غالباً گارڈین میں اور یہ فرانس میں یہ بین کیا, ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ بھی ایک میڈیا کمپین چلی کہ جی یو کے میں بھی بین کر دیا جائے. تو ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو وی نیڈ ٹو گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر اینڈ ورک ٹوگیدر. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پہ ایشو ہے. اور اس میں سب سے بڑا ہاؤ وی کین میک ڈفرنس اینڈ میک ریئلائز دیز پالیٹیشینز اینڈ گورنمنٹ یو کے PLC, ٹھیک ہے, کہ وی ڈو کنٹریبیوٹ اینڈ وی آر دیئر. ٹھیک ہے, اس کا یہی ایک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نہ صرف میڈیا پہ ہماری افیکٹو کنٹریبیوشن ہو, میڈیا پہ کوئی بھی آؤٹ لیٹ کے علاوہ ایکچولی کوئی بھی ایسی اپرچونٹی ہو جہاں پہ وی کین پازیٹیولی کنٹریبیوٹ, وی شوڈ میک سم ڈفرنس. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا ایڈنبرا میں اور گلاسکو میں یہ سروے چل رہا تھا, ایک پول سروے کہ شوڈ بی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ان کا جھنڈا لہرایا جائے ٹاؤن ہال پہ یا نہیں. انہوں نے کہا جی پول چل رہا تھا, تو پول میں پہلے تو واز گوئنگ نیک ٹو نیک. ویل جب ہمارے احباب کو پتہ چلا تو وی ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ, وہ آن لائن سروے پہ ہم لوگوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا, دین وی میڈ ہیوج ڈفرنس. گلاسکو نے پہلی دفعہ کر دیا تو پھر نیکسٹ ٹائم ڈمرا والوں نے بھی اپنا ٹاؤن ہال پہ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینیوں کے لیے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بطور مسلمان رسپیکٹو آف ہمارا اوریجن کیا ہے, کون سی زبان بولتے ہیں, گجراتی, بنگالی, پنجابی, اردو, ٹھیک ہے, عربی یا پرشین, ہمارا آبجیکٹو تو ایک ہے, ہم ایک امت کا حصہ ہیں. بنیادی طور پہ ہمارے پرابلمس پھر بھی ایک ہی ہیں. ہمیں جو ڈیلی لائف میں بات آ رہی ہے ایکول رائٹس, پر ایکول پروٹیکشن آف لا بھی ہے ہمیں یا نہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے نا جی, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے مسجد میں, اب چلیں دور جانے کی بات نہیں, ابھی سویڈن میں جو واقعہ ہوا 3 مسجدیں جلا گئی, ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کچھ واقعہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی, کچھ دیر آر سم فرنج ایلیمنٹس ایز ویل, اب جو جن کی وجہ سے نیگیٹو ایشو ہوتا ہے. ابھی فرانس میں کچھ واقعہ ہوا ہے, دیٹ کانٹ بی انڈورسڈ ان اینی فارم اینڈ شیپ, یو نو, از کنڈیمیبل, ٹھیک ہے. ابھی کچھ کالرز نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے, اینڈ دیٹس واٹ آئی بلیو, آئی ایم اے فزیشین, آئی بین ٹاٹ ٹو سیو لائفس, ٹھیک ہے, کہ کسی شخص نے گویا ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, اور کسی ایک شخص نے ناحق کسی کی جان لی, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو دیٹس واٹ وی بلیو ان ایز اے مسلمان, ہمارا یہ بلیو ہے, اینڈ دیٹس واٹ وی پریکٹس ایز ویل. تو بات یہ ہے کہ اب وہ فرنج ایلیمنٹس جو ہیں ان کو نیگیٹیولی یوز کیا جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں نہیں میں جانا چاہتا ہسٹوریکلی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہماری پھر جب بھی آپ اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو ڈکٹیٹرز ہی یوز ہوئے ہیں. اس میں ہمارے ایک پریویس امیر المومنین محمد ضیاء الحق جی ہیں جنہوں نے رول پلے کیا, اور اس کا نتیجہ آج تک ہماری قوم بھگت رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ خیر جو بھی ہوا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن ایکسٹریمزم کو انہوں نے ہوا دی اپنے مقاصد کے لیے. وہ کچھ فائدہ کچھ نے غیروں نے اٹھایا, نقصان اب تک ہم قوم, ہماری من حیث القوم جو پاکستان بھگت رہا ہے,
ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ کنسنٹریٹ کریں یو کے کا, ہمارے جو امیجیٹ ایشو ہے, ایک تو ہم نے اپنے آپ کو بطور کمیونٹی منوانا ہے اس ملک میں. وی آر ہیئر اینڈ وی آر پارٹ آف دا کمیونٹی, وی آر پارٹ آف دا لارجر پکچر, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس ڈیوائڈ them and us or us or them. We are part of the UK. We are the same. ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے جی, ہم بھی برٹش ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک سروے کوٹ کر دیتا ہوں, یونیورسٹی مانچسٹر میں ایک سروے کیا گیا جو جی برٹش ویلیوز میں who feels more British. British Muslims came at the top, ٹھیک ہے. یہ مسلمان جو برٹش مسلمان ہیں, they feel more British than anyone else. They're more patriot than. Oh, of course we do. کیا آپ کو میری پیٹریوٹزم پہ شک ہے؟ جناب آپ کی طرح میں بھی میرا مسئلہ, I'm proud of what my country has given me. Where I stand today, because of this country. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے کمیونٹی جو ہمیں ایکٹ ٹوگیدر لینا ہے نا, that's the most important, that's the topic of the day. ہمیں آپ نے بات کی کہ میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا, جناب آپ کی ایک ووٹ سے فرق پڑے گا, اسی سے فرق پڑے گا, یہیں سے بات شروع ہوگی. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ خاصی حد تک کام کر چکے ہیں. میں آپ کو فگرس کوٹ کر دیتا ہوں. مثلا لیبر نے اس دفعہ جو ہے لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ جی ایک 103 سیٹس ہیں جہاں پہ انہیں ٹارگٹ کیا ہے, 103 کے قریب, اور جہاں پہ مارجنل سیٹس ہیں they will try to take over, you know, وہاں پہ they can make a difference, they can swing. اگر سوئنگ ہو تو وہاں پہ کنٹریبیوٹ ہو جائے گا. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم کل بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہمیں کور کرنا ہے. ابھی ہم نے ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ فائنلی ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کہاں کھڑے ہونا پڑے گا, کس حد تک جو ہے ہمیں اپنی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ شو کرنی جاری رکھنی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر اسی ٹاپک پر بات کریں گے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسی ٹاپک بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں میں ایک بار پھر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بھی اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اللہ حافظ.